أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بشر ہوں، انسان ہوں، اختی و اصیب، غلطی بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی ہوتا ہے، مجھے صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رائی، بس تم دیکھو میری رائے میں. فکلما وافق الکتاب و سنت، بس جب بھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو فخذوا به، بس اس کو لے لو. فکلما لم یوافق الکتاب اور سنت، اور جب بھی کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو فاترکوہ، تو اس کو ترک کر دو. اسی طرح اور بھی میں اخبار آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مسائل منسوسہ، تو ہم انشاءاللہ یہ اس کی دلائل بیان کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ مسائل منسوسہ میں بھی تبدیل کرتے ہیں، حوالے پیش کریں گے. یہ آپ کی تقریر ترمذی اردو والی سے بتائیں گے انشاءاللہ، اردو والی سے بتائیں گے، اور اس کا اس مسئلے سے تعلق ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. باقی وہ جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے وہ تو آپ کس طرح امام دفاع کر رہے ہیں، فقہ کر رہے ہیں، پھر انہوں نے فقط دو کہا اتباع کرو. انہوں نے پہلے تقلید کر استعمال کیا، پھر تقلید کر استعمال نہیں کیا. کیا اس میں فرق کیا، کیوں کیا اس میں؟ پہلے جو ہے نا غسل کرے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان اس نے وہ احسان میں رکھے گا کہ یہ جو ہے بغیر نظر کے دلیل میں اور اس کی اتباع کرے گا. تو آپ نے ہماری روایت کی ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی مستند کتابوں سے، مالکیوں اور شافعیوں اور حنبلیوں کی کتابوں سے اور اجماع امت سے ثابت کر دیا کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے. آپ کی اردو کی کتابوں میں ثابت کر دیا، اور پھر اس کا رات قرآن پاک کی 5 آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اجماع سے اور صحابہ کے اقوال سے پیش کیا، ائمہ کے اقوال سے. اور اس سے پہلے ایک اور بات تو یاد ہے کہ آپ نے تھانوی صاحب کا حوالہ پیش کیا، آپ اپنے بزرگوں کے حوالے پیش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی پیش کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی. یہ تھانوی صاحب وہی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یا ملفوظات میں ہماری مثال، یہی تکلیف کا مسئلہ یہ کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے، اس کا مدار یہ عصا پر ہے، اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو خندہ کی میں گرے وہ ہم ہیں. تو یہ اندھے لوگوں کی باتوں کو پیش کرنا جو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے، اگر کہیں تو اس کا ملفوظات کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے مسائل الامام احمد، یہ امام ابو داؤد سجستانی، یہ انہوں نے لکھی ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد سے سن کر. تو اس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، لا تقلد دینک احدا من هؤلاء. تو تقلید نہ کر اپنے دین میں کسی ایک سے بھی، کسی ایک کی بھی، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی فخذ بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور صحابہ سے آئے اس کو لے لو. اور اس کو یہ منع کرتے ہیں مقلدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کرنا منع ہے. ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، اور میں نے آپ کو خط میں بھی لکھا تھا کہ آپ کے محققین نے اجماع نقل کیا ہے کہ امام جو ہے وہ صحابہ کی تقلید نہیں کر سکتے. امام احمد کے اس قول کے پہلے مخالف آپ ہیں. اور
اور اب ہم ایسے یعنی کتنے صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں آپ نہیں سمجھتے. ثم تابعین پھر تابعین ہے بعد الرجل فیہ مخیر پھر اس کے بعد آدمی کو اختیار صحابہ تابعین آدمی کو اختیار ہے جو جس کو پسند کر لے مخیر جس کو ثم الرجل فیہ مخیر پھر رجل جو آدمی جو ہے اس کو اختیار ہے کہ جس کی بات کو صحیح مان لے مخیر نہیں مخیر نہیں جس کو پسند کر لے جس کی بات کو پسند کر لے اس کی مثلاً آپ نے ایک بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات یہ صحیح ہے سنو آپ کی بات کتابوں سننے کے خلاف نہیں ہے اس بات کو بھی مان لیتا ہوں یہ تکلیف نہیں ہے آپ اپنی رائے سے ایک بات کہتے ہیں اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں میں تو آپ کی بات میں سے مان رہا ہوں قرآن پاک کی کسی آیت کی تائید میں کتاب کا کیا نام یہ مسائل امام احمد بن حنبل اور یہ چار جو حوالے پیش کیے یہ لفظ جو آپ نے پڑھا نا مخیر نہیں ہے اچھا مخیر ہے یہ مخیر ہے آپ اسے دلیل پیش کریں گے مخیر کیا مخیر نہیں ہے مخیر اچھا کون سا جگہ ہے آپ درمیان میں مت بولیں نوٹ کر لیں اس آدمی کو اختیار ہے جو ہے اچھا یہ میرے پاس کتاب ہے میں آپ غلط بات نہ کہیں یہ مجموع فتاوی ہے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ کی اس کی یہ جلد نمبر 20 ہے. یہ جو میں نے بات پیش کی تھے آپ ان کا خلاصہ سنیں. یہ فرماتے ہیں امام تیمیہ وَأَمَّا أَقْوَالُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ اور بعض اماموں کے اقوال جو ہیں کل فقہاء الاربعہ جس طرح کے فقہاء اربعہ ہیں وغیرہم یا دوسرے ہیں فَلَيْسَ حُجَّةً لَازِمًا تو نہیں ہے یہ دلیل واجب ضروری بلا اجماع نہ اجماع ہے اتفاق المسلمین مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ بل قد ثبت عنہم بلکہ ثابت ہو گیا ان سے ان چاروں اماموں سے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو انہم نہن آسان تقلید کہ بے شک انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے. اور اسی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 211 20 کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 20 پہلا تھا صفحہ نمبر 10 اب صفحہ نمبر 211 کس نے منع کیا ہے چاروں اماموں نے چاروں غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ابن تیمیہ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ وَذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ. اور یہ چاروں امام اللہ سے راضی ہو انہوں نے یقیناً لوگوں کو منع کیا اپنی تقلید سے کہ جو وہ کہتے ہیں اس میں ان کی ہر بات کو مانا جائے اور یہ ان پر واجب تھا یہ ان پر واجب تھا یہ ان پر واجب ہے. اور یہ حوالہ ہے میرے پاس ہو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تقلید ایسی بدعت اور ایسی غلط بات ہے کہ اس کا علماء صدیوں سے رد کرتے ہیں. کوئی ایک عالم مستند علماء میں سے کوئی محدث کوئی فقیہ کوئی اصولی قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے. یہاں سے آپ اٹھ جائیں جو بھی کریں کہ کسی نے تقلید کے جواز یا وجوب پر کتاب لکھی ہو انگریزوں کے دور کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اسماء و رجال کے بڑے امام ہیں. یہ نظام اقتدار کے مصنف ہیں. اس میں انہوں نے ایک عالم کا تذکرہ لکھا ہے جس کا نام ہے الامام المجتہد الحافظ عالم الاندلس ابو محمد القاسم بن محمد. یہ القرطبی البیانی ایک بڑا محدث گزرا ہے اور اس کی جو ہے نا انتقال یہ ہوا ہے 276 ہجری میں. یہ کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصنف کتاب الایذاء فی الرد علی المقلدین. اس نے کتاب الایذاء لکھی ہے مقلدین پر رد کے بارے میں. علماء نے تقلید کے رد پر کتابیں لکھی ہیں. کسی نے بھی نہ جواز نہ اس کے وجوب پر کوئی کتاب لکھی تو اس کے معلوم ہوتا ہے اللہ بھی منع کرتا رسول بھی منع کرتا ہے اجماع سے بھی معنی ثابت ہے. ائمہ اربعہ نے صحابہ نے منع کیا ائمہ اربعہ نے منع کیا اور اماموں نے بھی منع کیا. یہ میرے پاس کتاب ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الکنز المدفون والفلک المشحون. اس میں صفحہ نمبر 149 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام. اور یہ بات ضروری ہے واجب ہے کہ کہی جائے یعنی وہ بات جو واجب ہے کہ کہی جائے کہ ہر آدمی جو منسوب ہو کسی امام کی طرف غیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی طرف یوالی علی ذالک، وہ محبت کرے اس بات پر، وہ یوالی علیہ اور دشمنی کرے اس وجہ سے، یعنی یہ میرا امام ہے، اس کا جو دوست ہے وہ میرا دوست، اس کا جو دشمن میرا دشمن، تو وہ مبتدع، وہ بدعتی ہے، خارج عن سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء کان فی الاصول او الفروع، یا اصول کا مسئلہ ہو یا فروع کا مسئلہ۔ عبارت کو پھر پڑھیں اس کی بارے میں، والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوالی علی ذلک ویعادی علیہ فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعت سواء کان فی الاصول او الفروع۔ یہ آ گئے جی، میرے پاس کتاب ہے لسان المیزان، میزان الدال کی پراشا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نقل کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حنفی امام سے، شرح معانی الاثار والے، مشکل الاثار والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صفحہ ہے 280 اور جلد نمبر 1 ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَا اور فَقَالَ لِي او غبی، یہاں پر یعنی انہوں نے کہا کہ جو تقلید کرتا ہے وہ نافرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو قرآنی آیات پڑھی تھی ان کا جواب سنی آیا، انہوں نے یہ کہا جب قرآن کے موافق ہو تو لے لے، جب قرآن کے موافق ہو، جو پہلی عبارت پڑھی تھی تو لے لے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں موافق لیتے ہیں، یہ تو ہماری تحریر میں ہے تقریر کی، جو موافق ہے لے لیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ مفتقی قول ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہم نے سے لیا ہے۔ ابھی جو ہے کہ بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہے، انہوں نے پھر وہی بات کی ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ دلیل میں نظر نہیں کرتا مقلد، جہاں تک مجتہد کا مسئلہ ہے اس کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے۔ آگے صحابہ سے آگے انہوں نے عبارت یہ پیش کی تھی کہ کہا کہ تقلید نہ کرو، پھر کہا کہ صحابہ سے لے لو، پہلے کہتے ہیں تقلید نہ کرو، پھر کہتے ہیں صحابہ سے لے لو، تو صحابہ سے لینا ہی تو ان کی کیا ہوگی؟ تقلید ہوگی نا، ان کے لیے تقلید ہوگی جو صحابہ کے دور میں موجود تھے، ان کو کہا کہ تم صحابہ سے لے لو، جو صحابی کے دور میں موجود تھے ان کے لیے ان کی تقلید کو لازم کر دیا آپ کے حوالے سے۔ پھر جس کو آپ نے کہا پسند کرے اس کو اختیار کرے، اس پر آپ نے مخیر اور مخیر پر زور لگایا، ابھی بھی عقل نہیں آئی ہے۔ مخیر کہتے ہیں اختیار دینے والے کو، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہاں ہے مخیر، سارے جو علا بیٹھے ہوئے ہو اور ایسے جو علا کہتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں، ہم آپ صحیح استعمال کریں۔ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ مخیر نہیں ہے، آپ نے جہالت والا کام نہیں ہوگا، یہ مخیر لفظ ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو پسند کرے اس کی بات لے لے، یہ آپ نے والا پڑھا نا، جس کو پسند کرے اس کی بات لے۔ ہم نے ابو حنیفہ کو پسند کر لیا، لے لی، تمہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ آپ کے حوالے میں آیا کہ جس کو پسند کرے۔ آگے پھر آپ نے کہا کہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب نے منع کیا، امام صاحب کا قول سند کے ساتھ ثابت کر دے۔ امام صاحب نے کہا کہ میری تقلید نہ کرو، میری تقلید مسائل اتحادیہ میں نہ کرو، میں ابھی لکھ کر دے دوں گا آپ سچے ہیں، سند کے ساتھ ثابت کرے، لفظ تقلید ملے کہ امام صاحب کہیں میری تقلید نہ کرو۔ پھر کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بات نہ مانا، ہم تو ہر بات نہ مانے، ہر بات کسی کی قوم بھی مانتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حوالہ اس کا دے کہ جو انگریز کی پیداوار نہ ہو، یہی کہا نا، ابن بار انگریز کی پیداوار ہے، ابن بار کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ تقلید واجب ہے، العلم والعلماء کا حوالہ میں نے دیا تھا۔ نمبر 2 سیوطی کا میں نے حوالہ دیا تھا اقلیل کے حوالے سے، حوالہ دوں نہیں آپ نے حوالہ دیا تھا العلم والعلماء میں بر کی کتاب ہے، اگر یہ آپ ثابت کر دیں کہ ابن بار کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے میں شکست لکھ کر دے دوں گا، جھوٹ نہ بولے۔ اور یہ علامہ سیوطی کا یہ کہا تھا، علامہ سیوطی نے یہ کتاب لکھی، آپ نے کہا کسی نے لکھی، ایک لیل میں لکھا ہوا ہے کہ استدل بہذا جواز تقلید العامی فی الفروع، یہ علامہ ابن سیوطی، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی انگریز کی پیداوار ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ لم یختلف، نہیں اختلاف علماء کا اس بات میں کہ ان العامۃ علیہ تقلید علمائها، قرطبی بھی انگریز کی پیداوار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ المراد بقول اللہ عز وجل فاسألوا اہل الذکر، سنیں اجماع سنیں، واجمعوا علی ان الاعمى لا بد له من تقلید غیرہ، سنیں وجوب کا لفظ،
فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ کی آیت جو ہے یہ لازم قرار دیتی ہے کہ عامہ یعنی عامی آدمی کے اوپر جو ہے اجماع ہے کہ اس نے تقلید کرنی ہے. قرآن سے امام قرطبی ثابت کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں نا کہ وید کی پیداوار. اس کے بعد یہ پھر آپ نے کہا کہ ہر منصوب کی طرف جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا اس کا لسان المیزان کا, اس کا سیوطی رحمہ اللہ کا, اس نے کہا اس میں تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو امام اپنے کی طرف منسوب کر کے غیر کے ساتھ دشمنی کرے. پورا پڑھے, غیر کے ساتھ دشمنی کرے. سیوطی کا جو حوالہ آپ نے پیش کیا ہے, اگر غیر کے ساتھ اس کو دشمنی ہے, اپنے آپ کے امام کے ساتھ اس کو تائید حاصل ہے, تو دشمنی کرنے والے کے لیے رد کیا تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ چاروں کے چارے پر حق ہیں. یہ ہمارے جواب نہیں ہوتا. باقی لسان المیزان, باقی لسان آپ نے یہ خیانت کیا, دشمنی کرنے والی عبارت موجود ہے. اہل سنت سے اس کو خارج کہا کہ جو دشمنی کرے. اب میں کوئی دشمنی نہیں کرتا. اب دیکھیے اس کے بعد آپ نے کہا کہ لسان المیزان میں مقلد جائز ہے, مقلد غبی ہے. تو مقلد جائز ہوتا ہے نا مجتہد کے مقابلے میں, تو تب بھی تو تقلید کرتا ہے نا. لسان المیزان کے مقابلے میں جواب دے رہا ہوں کہ مقلد جو ہے مجتہد کے مقابلے میں جائز ہوتا ہے, اس لیے مجتہد کی تقلید کرتا ہے مجتہد کے مقابلے میں. یہ آپ کے دلائل تھے جو آپ نے قرآن مجید سے پیش کیے کہ یہ کبھی سیوطی بھی آپ کا قرآن بن گیا اور اختلاف سارے جتنے قرآن بن گئے. اور میں نے کہا تھا فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ, قرطبی سے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے. روح المانی والا کہتا ہے یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, آپ سنیں. دیکھیے قرآن نے یہاں پر یہ کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد مستدرک کے حاکم میں صحابی کا قول نقل کر کے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہے, ان کی تقلید کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تقلید یعنی اولو الامر منکم کی اتباع, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے آگے مستدرک حاکم والا یہ کہتا ہے, لکھتا ہے حدیث لا کر صحابی کا قول لا کر کہ اس سے مراد اہل فقہ اور اہل علم ہے. تو کہا ہے تقلید کا لفظ نہیں ہے کیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اولو الامر منکم کی اتباع کرو, اطاعت کرو. تقلید نہیں ہو جی, تقلید آپ نے تقلید میں نے ایسا پڑھا تھا اتبعوا ما انزل الیکم, جس طرح وہاں اتبعوا ما انزل الیکم, یہاں بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد صحابی کہتا ہے کہ یہاں پر فقہا مراد ہے. مفسر کہتے ہیں ان اجماع الامت حجت, یہاں یہ کہتے ہیں وعندنا اطاعت آل الاجماع واجبۃ قطعا. یہ اجماع کی جن پر اجماع ہو چکا ہے, یعنی کون سے اجماع, یہ اولو الامر منکم, ان کی اطاعت کرنا کیا واجب ہے. یہ آگے آپ کے سامنے تفسیر کبیر بھی آ گئی ہے. جی آگے جی, اس میں آ گیا جی, یہاں پر یہ ہے, یہاں بھی یہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں یہ کتاب کا نام ہے جناب احکام القرآن ہے للجساس. یہ کہتے ہیں کہ اولو العلم سے مراد, اولو الامر سے مراد اولو الفقہ والعلم ہے. مجاہد کہتے ہیں, اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرایہ وغیرہ. لیکن خود مفسر کہتا ہے یجوز ان یکونوا جمیعا مرادین بالآیت, اس سے فقہا اور اس سے سرایہ کے امیر دونوں مراد ہیں. اور یہی کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر, یہ آیت بھی ان کو واجب کرتی ہے کہ ان کی کیا کی جائے, اتباع کی جائے. یہ احکام القرآن الجساد. لہذا میں نے قرآن کی صحت سے ثابت کر دیا کہ تقلید اولو الامر کی بھی قرآن کہتا ہے کہ کرو, اور اولو الامر سے مراد کیا ہے, اس سے مراد فقہاء کرام ہے. یہ آیت آگے آ رہی ہے. میں نے کہا تھا واتبع سبیل من اناب. اب ایک میرا استدلال سنیں, جواب دے کر. آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امام صاحب کی حیثیت کو ہم مانتے ہیں, حتیٰ کہ آپ سے جو ڈبل غیر مقلد جو آپ کو مشرف کہتا ہے مسعود احمد, وہ کہتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو پرہیزگار تسلیم کرتا ہوں, آپ بھی پرہیزگار تسلیم کرتے ہیں, متقین تسلیم کرتے ہیں, فقہ تسلیم کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن کہتا ہے متبع سنت کی بات کو مانو, اور قرآن کہاں کہتا ہے, اتنے زور سے کہتا ہے متبع سنت کی بات کو. ٹائم نکالو جی, ٹائم دیکھ لو کتنا.
اس میں یہ چل رہا تھا اور یہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی انہوں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں تقلید کی ممانعت کے لیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ تقلید کی جس قسم کو علماء نے منع لکھا ہے اس کو ہم بھی منع سمجھتے ہیں، اور وہ تقلید یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص غیر متعارضہ اور صحیح صریح ہوں اور ان میں یہ ہے متعارض بھی کوئی نہ ہو اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہوں، ایسی تقلید ہمارے تمام علماء نجائز سمجھتے ہیں۔ جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے تو یہ انہوں نے لکھ دیا ہے، میرے سامنے روح المعانی پڑھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ تقلید للمجتہد بس الو علی ذکر سے نکلتی ہے، اور فرمایا لا فرق بین تقلید احد ائمۃ المذاہب الاربعہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا مخالف الاربعہ کا مخالف الاجماع ہے، یہ مخالفت ان چار کی تقلید کی کرنا اس طرح ہے جس طرح کہ اجماع کا مخالفت کرنا، تو گویا آپ اجماع کے مخالف ہوئے۔ اب میں دلیل دے رہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ کی یہ کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے طریق الجنہ، اس میں آپ نے لکھا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باقی ائمہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنے کو، جو بغض رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم بغض رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں آپ کی محبت ان کے دین کی وجہ سے ہے نا، دینی محبت تھی۔ اب امام ابو حنیفہ اتنا دیندار آدمی ہے کہ الفضل ما شاہدت بالعقل، دشمنی کو دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کا اہتمام کے جو متقی ہے پرہیزگار ہے جس کو تم بھی پرہیز مانتے ہو اس کی اتباع کرو۔ ہر نماز میں اللہ پاک نے اس مسئلے کو سمجھانا ہے، کہا دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا صراط مستقیم کی تعین قرآن کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ، اور انعمت علیہم کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں فاتحہ جو ہے یہ روزانہ آپ کو دعوت دیتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یہ جو آپ نے میری کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے تو ہم امام ابو حنیفہ یا جتنے بھی ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے امام حنیفہ کی کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ایک غالب بھائی تھے۔ یہ آپ کی کتاب ہے مجالس حکیم امت، مجالس حکیم الامت، اس میں لکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے، یقینی۔ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے قاضی صاحب جس میں آپ نے لکھا ہے غیر مقلدین سے معلومات، جس کے میں نے جواب لکھا تھا، آپ نے جواب کا جواب لکھا تھا، جواب، اور میں نے اس کا جواب لکھا تھا، پھر آپ بات نہیں گئے، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے پہلا غیر مقلد، سنیں پہلا آپ نے لکھا ہے غیر مقلد شیطان تھا، تو امام حنیفہ بھی غیر مقلد ہے۔ میں نے لکھا تھا آپ کو کہ آپ نے جو ہے امام ابو حنیفہ کا رشتہ شیطان سے جڑا ہے، آپ ہمیں جو مرضی کہیں ہم امام ابو حنیفہ کو ساتھی نہیں برداشت کریں گے، ہم ان کو اگر شیطان سے جوڑنا قدم پسند نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اسی اپنے پمفلٹ میں یہ لکھا ہے کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے، یہ 9 اکتوبر۔ اچھا، آپ نے یہ لکھا ہے کہ امام صاحب کے مفتابی اقوال مانتے ہیں، تو یہ آپ کے جو مفتیوں کے مفتابی کا اقرار کرتا جو ہے نا اقوال، ان میں بہت سے ایسے اقوال ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور آپ وہ مانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ موقع ہوگا آپ کو بتائیں گے، اور آپ جو ہے مسائل منصوصہ میں بھی تقریر کرتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو امام سیوطی کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آتی ہے کہ وہ دشمنی، آپ دشمنی کرتے شافعیوں کے ساتھ آپ نے جنگیں نہیں لڑی ہے، یہ لڑی۔ اچھا ہاں جی ابھی لڑی۔ یہ میرے پاس موجم البلدان ہے، یاقوت الہموی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، اور یہ بات دوسری تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے اور کتاب میں، لیکن میں ہمارا یہ ساتھ اپنے لایا ہوں موجم البلدان کا۔ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 209 نکالے، اس میں لکھا ہے اصفہان کے شہر کے بارے میں کہ وقت فشل خراب بھی حاضر وقت وقبل ہی فی نواریہا، اور اس شہر میں اس وقت جو خرابی واقع ہوئی اور اس سے پہلے جو خرابی واقع ہوئی فی نواریہا اس کے ارد گرد لکثرت الفتن والتعصب بین الشافعیۃ والحنفیۃ
فتنے اور تعصب شافی اور حنفیوں کے درمیان کثرت ہوئی، والحروب المتصلہ بین الحزبین، دونوں جماعتوں کے درمیان جنگیں ہوئی لگاتار، جب ایک گروہ غالب ہوتا تھا دوسرے کے محلے کو لوٹ لیتا تھا، وہ خطا تھا اس کو جلا دیتا تھا، وہ خطا تھا اس کو خراب کر دیتا تھا. لا یحزن فی ذلک الا اولاد اللہ، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ان کے دینا تھے. وما ذلک، اور ساتھ اس کے فصل نہ تطول دور سلطان، اور سلطان کا یہاں پر اختیار بھی کام ہے. یہ دوسری جو ہے میرے پاس کتاب، یہ بھی معجم البلدان ہے، یہ اس کی تیسری جلد ہے معجم البلدان کی. یہ جو ہے نا ویڈیو اور اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کا یہ سب وہ کہتے ہیں 16 صفائی، 16 صفائی نہیں، یہ صفحہ نمبر 117 ہے. اس 117 صفحہ لکھتا ہے رے کے شعر کے بارے میں ایران کے، کہ کانا، اس میں لکھتا ہے کانا آل المدینہ کے ثلاث طوائف، مدینہ والے شعر والے، یہ رے شعر والے 3 گروہ تھے، شافیہ و منقل، شافی تھے تھوڑے، وہ حنفیہ وہ مرسل، اور حنفی تھے اور زیادہ تھے. یہ باتیں تاریخ تقلید کی ہے بھائی، بات تقلید کی ہے، آپ وہاں تقلید کی جنگیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جنگیں نہیں کی، کے بعد بات کریں، یہ جنگیں ہوئی ہیں مخالفین کی جنگیں ہوئی. آپ وہاں کہاں تھے؟ آپ تو وہاں تھے نہیں. اچھا یہ دیکھیں، اچھا یہ تقلید کی آپ کو آسان نہیں بتائیں گے. یہ میرے پاس تقلید کا مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ کتاب و سنت کے پاس ایک بار نے کہا کہ ہم نے امام حنیفہ کو امام پسند کر لیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اہل حدیث کے لیے یہ فخر کر دیے، اے ساری دنیا کے اہل حدیث ہو تمہارے لیے فخر ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امام. یہ میرے پاس اخبار اور رائے کے یہ کنز الدقائق کی شرح ہے، اور لکھنے والا ابن نجیم ملا ابن نجیم ہے. اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 115 پر یہ تقلید کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں لکھتا ہے یہ یعنی سب رسول کا مسئلہ ہے، وہ میں اس لیے پیش کرتا ہے کہ سب یہ نکالیں موضوع سے علیحدہ باتیں. تو لکھتا ہے نفس المومن تمیل الی قول المخالف، مومن کا دل وہی کہتا ہے جو ہمارے مخالف ہیں مسئلے میں. لیکن اتباعنا للمذہب واجب، ہمارے لیے ہمارے مذہب کی اتباع واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں، شاطمے رسول کا. اس کے بارے میں مومن کا دل جو ہے وہ کہتا ہے جو مخالف کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے مذہب کی اتباع واجب ہے. تو آپ کو مسائل مخصوصہ میں تقریر کرتے ہیں، نص کے خلاف تقریر کرتے ہیں. یہ میرے پاس تقریر ترمذی ہے، جو ہے جناب حسین احمد مدنی صاحب، یہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے شیخ العرب والعجم، اور اس کو کہتے ہیں مولوی آزاد حسین احمد ٹانوی صاحب. یہ تقریر ترمذی، اس میں صفحہ نمبر 399 پر ایک مقلد کا واقعہ بتاؤں کہ مقلد کیا کرتا ہے. لکھتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی، شافعی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے. پوچھا کہ تم احسان کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے جا کر پوچھو. رسول اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تقلید کیوں کرتا تو وہ لوگ ساکت ہو گئے. تو مقلد تو دلیل مانتا ہی نہیں، دلیل کو دیکھتا ہی نہیں، جاتا امام سے پوچھو. یہ میرے پاس تقریر ترمذی ہے جناب محمود حسن دیوبندی صاحب کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الحق والانصاف، مسئلہ نہیں بتانا، الحق والانصاف ان ترجیح لشافعی فی هذا المسئلہ، اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے، یہی بات حق اور انصاف ہے. ونحن مقلدون، اور ہم مقلد ہیں. یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہمارے اوپر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف کو چھوڑ دیا گیا. اور اسی طرح اصول کفی میں بھی آپ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے دفاع امام ابو حنیفہ، اس کا مقدمہ لکھا ہے قاضی زاد حسینی صاحب جو ہیں، انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہر مقلد کے لیے آخری دلیل مجتہد کا قول ہے. اب اگر ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونے کا مدعی ہو اور ساتھ وہ امام حنیفہ کے قول کے ساتھ یا علیحدہ قرآن اور سنت کا بطور دلیل مطابق کرتا ہے تو بالفاظ دیگر اپنے امام اور علماء کے استدار پر یقین نہیں رہتا. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن اور حدیث کی طرف ہے، بس امام کا قول جو ہے یہی کافی ہے. اسی طرح اصول کفی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آیت جو ہے ہمارے صاحب کے خلاف ہے یا اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اس کو یا منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی. اور اسی طرح آپ کے سامنے انشاءاللہ تقریر کے جو ہے نا اس کے نقصانات بھی رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے جو ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ اولی الامر کی اتباع واجب ہے،
تو یہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کی اتباع واجب ہے. اولو الامر یعنی اس کے بارے میں تو اجماع ہوا, امام صاحب کے بارے میں تو کوئی اجماع نہیں ہوا, امام شافعی کے بارے میں اس بارے میں تو اجماع ہوا کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی. اللہ نے منع کیا, 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. رسول اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ, کسی مخلوق کی جو اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں. اور یہ تقلید کرنا ہے کہ امام کے سارے اقوال کو اپنے اوپر لازم قرار دینا اپنی گردن میں, چاہے ہار بنا کر ڈالے چاہے پٹا بنا کر جو مرضی کرے, یہ جو ہے بغاوت ہے اللہ رسول کی. کیوں کہ بہت سی قرآن پاک کی آیات کی حدیث کا انکار لازم آتا ہے. اور میں رکھوں گا بسند انشاءاللہ, ایک دو مسئلے رکھوں گا جو آپ کہتے ہیں مفتابی اور ہمارے امام کے سارے اقوال صحیح ہیں. اور اسی طرح آپ نے اس بات کو تسلیم کیا مختلف جائز ہوتا ہے, اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, تو آپ ہمارے سامنے سارے جائز بیٹھیں گے. تو آپ یہ عجیب بات ہے اپنے اوپر فتح, ہم آپ کو اس جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں. قاری صاحب اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا وہ اس کو آپ اختیار کریں اور یہ جہالت سے نکلیں. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ میرے پاس یہ کتاب ہے نصب الرایا امام ضلعی حنفی کی. یہ حنفی ہونا یہ مقلد ہونے کی دلیل نہیں ہے, اپنے کھاتے میں آپ کو نہیں ڈالنا. ان میں کوئی بھی مقلد نہیں, نہ امام محمد نہ صبح نہ کوئی. یہ تقلید کرا کرتے ہیں. یہ دیکھیں جلد نمبر 1 نصب الرایا کی صفحہ نمبر 219, وہ کہتے ہیں فل مقلد الزہرا, مقلد جو ہے ظہول کرتا ہے غلط بات پڑھی. فل مقلد الزہرا, اس مسئلے پورا حل کریں گے مسئلہ اس مسئلے سے تکلیف. اچھا جی, حدیث آخر, یہ ایک حدیث ہے, اخرجہ مسلم, اس کو امام مسلم نے روایت کیا, اس کا موضوع طرح کوئی نہیں تھا. عن ابی الزبیر عن جابر, جابر سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان نتمسح بعظم او بحر, کہ ہم جو ہے استنجا کریں ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ. واختصر شیخنا, اور اختصار کیا ہمارے استاد نے علاء الدین یعنی ابن الترکمانی جو نکی والا الدین, اس نے کیا کیا مقلدا لغیری, وہ مقلد بن گیا دوسرے کا تقلید کرتے ہوئے. اس نے کیا اختصار کیا حدیث, ایک حدیث پر آزار ہوگی دارقطنی, اس نے منسوب کیا اس حدیث کو امام دارقطنی کے ساتھ. عن ابی ہریرہ کا جو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ نے منع کیا ان یستنجا بعظم او روث, کہ استنجا کیا جائے ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ. وہذا ظہول فاحش, اور یہ بلکہ یہ بہت صریح فی الکتب الستہ, یہ بات تو سائے ستہ میں موجود ہے. اس نے دارقطنی کا حوالہ دیا. فالمقلد الجہل, بس مقلد غلطی کرتا ہے, مقلد جہالت کرتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اب دیکھیں یہ قرآن و حدیث جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, پھر کہتے ہیں آپ کی محبت تو امام صاحب سے اور ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میری بات سنیں, ہماری نبی محبت جو حضرت امام ابو حنیفہ سے ہے تو قرآن کی ابتدا میں ہے. قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, قرآن کہتا ہے منابین جو منہ رہے ہیں ان کی اتباع کرو. قرآن کہتا ہے غیر سبیل مومنین کو اختیار کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. جب قرآن نے کہا ہے ان کی اتباع کا تو ہم ان کی اتباع بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. امام صاحب تو بھائی مجتہد تھا, اور اس کو غیر مقلدین کی صرف میں سب میں کیسے ثابت کر رہے ہیں, وہ مجتہد تھے. پھر آپ نے بڑے زور سے کہا شافعیوں حنفیوں میں اوپر دیکھے ذرا جنگیں ہوئی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ میں جنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ میں جنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان کی جنگ اگر ہوئی ہے آپ ایک کو باطل کہیں گے؟ وہ اگر آپس میں جنگ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, تو اس طرح اگر شافعیوں کی اور حنفیوں کی اگر کسی علمی نظام پر اور کسی خاص وجہ سے جنگ ہو گئی ہے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اگر اعتراض کی بات ہے تو پہلے آپ صحابہ پر اعتراض کریں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ غیر مقلدین فقہ پر, ائمہ پر, مقلدین پر اعتراض کر کے وہی روش اختیار کرتے ہیں کہ جو روش منکرین حدیث اختیار کرتے ہیں, حدیث پر انکار کر کے اور صحابہ پر انکار کر کے. اب یہ ہے کہ غیر مقلدین کی آپس میں جنگیں, تو دیکھیں غیر مقلدین کی آپس میں جنگیں نہیں ہیں. ایک ہے مسلمین چھوٹی تا والی جیسے آپ زبیر صاحب, اور ایک ہے لمبی تا والی مسعود صاحب کی, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں اور ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہو. نمبر جی وہ مسلمین یہ نہیں ہے. یہ دیکھیں فرقہ جدیدہ, یہ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جماعت المسلمین کے ساتھ ہیں لیکن چھوٹی گول دے والی ہے, اور گول دے والی گول یہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہے, وہ کہتے ہیں
مقلد ہیں وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں. تو یہ لڑائی جو ہے آپ کی غیر مقلدین کی اب بھی آپ غیر مقلدین کی لڑائی اب بھی آپ کا موجود ہے. یہ آپ کی کتاب اور آپ کا مقدمہ ادھر دیکھ لیں میرے پاس موجود ہے. آپ نے لکھا کہ یہ مسعود احمد غیر مقلد گمراہ تھا, اس نے آپ کو لکھا آپ گمراہ تھے. حزب اللہ والا کہتا ہے یہ گمراہ تھے. اور مذاہب خمسہ کا عنوان قائم کر کے مسلمین والوں نے کہا ہے کہ اہل حدیث گمراہ تھے, اہل حدیث گمراہ تھے. اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں, آپ ان کو گمراہ کہتے ہیں وہ تم کو گمراہ کہتے ہیں, سچے دونوں ہو. آگے جو ہے جو تقریر ترمذی سے حوالہ پیش کیا یہ بات سے خارج ہے. پھر کہا تو الامر سے مراد ابو حنیفہ کہا ہے. اوپر دیکھیے الامر سے مراد نہیں ہے علم والفقہ اور فقیہ ہے امام ابو حنیفہ, وہ مراد نہیں ہے. جو کون ہے پھر کہتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے اور آپ جاہل بیٹھے ہوئے. اوپر دیکھیے زبیر صاحب میں نے پہلے لکھا تھا, آپ نے وہ عبارت نہیں پڑھی, آپ نے تسلیم کیا. آپ جو ہے یہودیوں کی طرح آدھی عبارت پڑھتے, میں نے وہاں لکھا تھا میں نے لکھا تھا میری تحریر میں آدھی عبارت پڑھی ہے. میں نے یہ جو آپ نے کہا ہے آپ نے تسلیم کیا تھا تحریر میں کہ آپ جاہل ہیں, میں نے یہ لکھا تھا میں آپ جیسے کے مقابلے میں عالم ہوں, امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل. آپ نے یہاں تسلیم کیا جی امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جہل بھی حجر بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ جیسوں کے سر پر بیٹھے ہوں. ترنور میں بھی آپ نے کہا تھا نا مظاہر منسوخ ہے, وہ تو کلی ابھی نہیں ہے بات نہیں بات رہے. آپ نے کہا کہ آپ تقریر مسائل منسوخ ہے میں کرتے ہیں, وہاں آپ نے یہ ثابت نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کرنا جائے, آپ نے کہا نہیں بولے گا صدر. دوسری طرف طرف نہیں ہے مسائل منسوخہ کی بات آپ نے کی ہے, تو میں نے کہا ہمارا ادھار آپ پر تنوع پر موجود ہے. آگے آپ نے جو دہلی کی عبارت پڑھی ہے دیکھیں جی ان کا دھوکہ. اوپر دیکھیں جی دہلی میں جو کہا گیا ہے مقلد جاہل ہے, بات تو صحیح ہے. مقلد جاہل ہم نے تسلیم کر لیا کہ مقلد جو ہے نا ان کے مجتہدین کے بارے میں جاہل ہے. لیکن یہاں کی عبارت جو جس تقلید کو جاہل کہا ہے انہوں نے کہا جی حدیث کے نقل کرنے میں ایک حدیث ایک کتاب میں اور الفاظ کے ساتھ ہے. اوپر دیکھیں اس میں آپ اور نکال دیں کہ یہ مقلد مجتہد کی تقلید کرنے میں جاہل ہے. ایسا مقلد جو مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید کرتا ہے وہ جاہل ہے. میں آپ کو 10,000 روپے انعام دیتا ہوں. 10,000 یہ تو ہے حدیث کے الفاظ کے نقل کرنے میں. ہو سکتا ہے کہ ایک محدث نسبت کر دے بخاری کی طرف, چاہیے تھا بخاری کی طرف کرے, اس نے دارالقطنی یا بہقی کی طرف کر دی, یہ اس کو غلطی لگی ہے. تو یہ تو حدیث کی نسبت میں غلطی ہے, اس کو کہا گیا جہالت. آپ مسائل اجتہادی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے جو بات کہی تھی میری دلائل کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے صالحین کے راستے پر چلو, صالحین کے راستے پر ایسے کہہ لیں بس چلو. اعلیٰ ذکر بھی ادھار ہے آپ پر اور امر یہ بھی ادھار ہے آپ پر. بدتر سبیل من اناب الیہ یہ بھی ادھار ہے آپ پر. اور میں نے کہا ضرب اللہ اطیع اللہ واطیع الرسول امر بھی ادھار ہے. وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون یہ بھی ادھار ہے آپ پر. بدتر سبیل من اناب الیہ یہ بھی ادھار ہے. ایک آیت اور سنیں, میں نے کہا تھا کہ تقلید امام ابو حنیفہ کی اتباع کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے صالحین کے راستے کی تم ہمیشہ دعا کیا کرو. ہر نماز میں ہم تو جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے لیکن آپ وہ بھی پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, قرآن کہتا ہے صالحین ہے مستقیم وہ راستہ ہے. اب صالحین میں امام ابو حنیفہ بھی داخل ہے. اب صالحین کی اتباع کی جاتی ہے, یہی قرآن کہتا ہے. اب آئے بخاری کی طرف. بخاری میں کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین اماما. امام بخاری امام مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں ایسا امام بنا کہ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا, ہم اطاعت کریں جو ہم سے پہلے ہیں اور ویقتدی بنا من بعدنا ہماری اطاعت وہ کریں. لاؤ بخاری, یہ ہے بخاری. اور اس کے علاوہ یہ آگے قرآن کی ایسے استدلال کیا اور تقلید شخصی آپ دیکھیے. صفحہ 207 ہے, صفحہ 207 ہے اور جلد ہے جناب جلد اول ہے. اگلی دیکھیے جی, آگے کہتے ہیں جی یہاں پر ہے جی
اس میں آیا ہوا ہے جی کس کا وائل واسع ابھی وائل قال جلست مع صاحبان الکرسی. آگے یہ جا کر کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا لقد حممت اللہ ادا فی الصفراء ولا بیضاء، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں پر نہ سونا چھوڑوں نہ چاندی چھوڑوں، الا قسمت مگر اس کو تقسیم کر دوں. میں نے کہا ان صاحبیک آپ کے ساتھیوں نے لم یفعلا یہ نہیں کیا. عمر فرماتے ہمال مرآن اقتدی بہما، یہ دو ایسے آدمی تھے صدیق اکبر جیسے کہ ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں. یہ تقلید شخصی ہو رہی تھی. اقتدی بہما عمر جیسے شخص کہہ رہا ہے. یہ ہے بخاری صفحہ 217 اور جلد اول. اس کے بعد آپ جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے. دیکھیے جی یہاں پر یہ ہے جی ٹھیک ہے، یہاں پر کیا زور کی نماز کے بارے میں یہاں پر یہ ہے جی کہ منا خرجت الى منا یوم تربیت فلقیت انس ذاهبا الى حمار، ہم انس کے ملے وہ اپنے گدے پر جا رہے تھے. میں نے کہا کہاں نماز پڑھی انفال، فرمایا عادل یوم قال انظر حیث یصلی امراؤک. حضرت انس نے کہا وہاں نماز پڑھ، نبی کی بات نہ پوچھ، وہاں پر کہ یصلی امراؤک فصلی، جہاں تیرا امیر پڑھے وہاں جا کر پڑھ، اس کی تقلید کر. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقلید سمجھی ہے. اور صفحہ 224 ہے اور بخاری صفحہ 224 ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا نحمد و نصلی علی رسول کریم. میں نے والے پیش کر رہا تھا تو امام زہری کا قول پیش کیا. اس کے بعد یہ ہے میرے پاس کتاب، یہ ہے شرح عین العلم، یہ ملا علی قاری حنفی کی. اس میں جلد نمبر حدیث سے بات کریں بھائی، قرآن حدیث سے آپ نے لکھا ہے قرآن. میں نے کہا پرانے بات کیا ہے، تقریر کی بات ہوگی. تقریر آپ نے کو پابند کریں قرآن حدیث سے. اس میں اجماع کا ذکر ہوگا. قرآن حدیث نہیں ہے. اچھا صفحہ نمبر 400 قرآن حدیث نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے صدر صاحب، آپ نے اقوال پیش کیے اور آپ نے بخاری حدیث نہیں ہے. قرآن کی ہمارا شور میں بچاؤ، ہمارے ٹائم میں شور میں بچاؤ. چپ کرو. ہمارے ٹائم میں شور میں ہمارے ٹائم میں شور میں بچاؤ، ٹائم میں شور میں بچاؤ. ہمیں بات کرنے دو. قرآن حدیث کی بات کریں. اور جو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ مسائل ہمارے امام کے جو مسائل منسوخ ہوتے ہیں ہم تکلیف نہیں کرتے ہیں. مسائل اجازت میں کرتا ہے. اچھا تکلیف کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا کتاب شرح عین العلم، اس کے صفحہ 447 پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ من المعلوم ہے، یہ بات معلوم ہے ان اللہ، بخاری میں تقریر کی بات کری ابھی تک ہم نے کہا اللہ سبحانہ کہ بے شک اللہ رب العزت قرآن ہے. اللہ خاموش ہو جائے، آپ کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مناظر خاموش ہو جائے، آپ کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مناظر کو خاموش ہو جائے، آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے، آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے، آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. یہ آیت میں نے شروع پڑھی تھی. ہاتھوں برہانکم، تو ہاتھوں سنو، ہاتھوں برہانکم مطلب ہے کہ دلیل لاؤ. دلیل آئے گی تقلید ختم. اس آیت نے تقلید کو ختم کر دیا. یہ قرآن پاک آپ کے پاس جو ہے یہ بخاری تقریر کو ختم کریے. ہم کہتے ہیں قاری صاحب وہ جو ہے یہاں ہری پور میں، اس لیے ہم کی یہ دو چیزیں آپ لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں. اس کو سیدھے سے بتا دو بخاری کو قرآن کو. میں نے لے لی ہے، آپ نے ابھی تک نہیں لی. میں نے پہلے سے لی ہوئی ہے. آپ کو بتانے کو ہمارا ٹائم من المعلوم ان اللہ سبحانہ، یہ بات معلوم ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ما کلف احدا، کسی کا مکلف نہیں بنایا ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیا او حنبلیا، کہ وہ حنفی ہو جائے، مالکی ہو جائے، شافعی ہو جائے، حنبلی ہو جائے. اللہ نے کسی کو یہ مکلف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مکلف کیا کہ کتاب و سنت پر عمل کرے، کتاب و سنت پر. اور یہ میرے پاس
البنایا ہے البنایا امام عینی کی عمدۃ القاری والا محدث تمہارا یہ ہے البنایا ملتان کی چھپی ہوئی ملتان مکتبہ حقانیہ پہلی جلد میں لکھتا ہے کہتا ہے فالمقلد زعلا والمقلد جعلا وعاقبۃ کل شیء من تقلید. وہ کہتا ہے کہ مقلد غلطی کرتا ہے مقلد جہالت کرتا ہے اور تمام چیزوں کی مصیبت تقلید کو نصیب. اور یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے یہ صوفی سلطان باؤ یہ کہتا ہے توفیق الہدایت میں یہ کہتا ہے کہ اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی بدتر. یہ دیکھیں اس نے فتویٰ لگایا. اچھا یہ آپ کے مسائل آپ کہتے ہیں نا آپ ہمیں امام صاحب کے صحیح مسائل میں ان کی دعا کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کرتے ہیں. آپ کے گفتگو آپ آپ نے مسائل منصوصہ کہا ہے کہ آپ مسائل منصوصہ میں تقلید کرتے ہیں. ہم ثابت کریں گے کہ آپ مسائل منصوصہ میں تقلید کرتے ہیں. آپ نے معیار حق اٹھائی تھی آپ نے معیار حق اٹھائی تھی آپ اپنے مناظر کو روک دیتے ہیں. ہم آپ اٹھائیں گے آپ خاموش ہیں. ٹائم ہمارا ٹائم ہمارا ہے ٹائم ہمارا ہے ہم گفتگو کریں گے. ٹائم ہمارا ہے ہم گفتگو کریں گے. منصوصہ بھی نہیں ہے آپ کیوں آپ کا مانتے ہیں کے مطابق ہے بھائی جو بات سے خارج ہم نہیں بات کرنے دے گا. زبیر صاحب کا پر بات کرنے کے لیے بھی ہم کر میرے رب نے آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ڈال دیا ایک ہاتھ میں بخاری. آپ نے جو کہا تھا نا کہ ہماری دشمنی ہے اور پھر میں نے آپ کی جنگیں ثابت کر دی. آپ کی فتوے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی حدیث شافعی ہے تعزیر لگی گئی سارے اور بھی مسائل تھے وہ تو میں نے پیش نہیں کی. آپ نے پیش کر دیا مسعود فلانا کہتا ہے فلانا. آپ ہمارے یعنی آپ نے تو یہ کیا تھا کہ ہمارا اتفاق رہا ہماری اندر دشمنی تھی. میں نے آپ کے دعوے کو توڑ دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقلید کا نقصانات کتنے ہیں. تقلید میں لوگوں نے غلط کیا ہے. آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط کیا ہے. یہ آپ کی فتاوی شامی ہے. اس فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھا. یہ تقلید کی بات ہے. تقلید میں غلط کیا نہیں مسائل نے خود کہا تھا کہ ہم امام حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اب صدر صاحب آپ درمیان میں مت بولیں ٹائم آؤٹ کریے میں مسائل نہیں ڈالتا. آپ نے سمجھے تقلید کے نقصانات بتا رہا ہوں کہ یہ تقلید تقلید کے ناجائز ہونے پر قرآن حدیث سے آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں. ایک حدیث بھی آپ نے تقلید کی ناجائز ہونے پر نہیں پیش کیا. سارا جو ہے دوسرے یہ لکھا ہے فلاں ابھی کہتا ہے ہمارے ٹائم میں آپ کیوں بول رہے ہیں ہمارے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں ہمارے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں آپ ہمارے ٹائم میں بول کیوں رہے ہیں. میں نے قرآن پاک کی آیات جو ہے نا قرآن پاک کی آیات پیش کی رسول اللہ کی حدیث پیش کی تقلید کے رات پر اجماع امت پیش کیا صحابہ کے اقوال پیش کیے اماموں کے اقوال پیش کیے. تقلید کے نقصانات اس میں ایک بڑا نقصان ہے کیوں ناجائز ہے اس کے ناجائز ہونے میں یہ بھی نقصان ہے. سنیں اس میں یہ بھی نقصان سنیں تقلید کا پاس ہے تقلید کا ایک یہ نقصان بھی ہے کہ تقلید میں لوگوں نے غلط کیا یہ اس کے ہمارے ٹائم میں مت بولے ہمارے ٹائم میں مت بولے یہ کہنے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ٹائم میں مت بولے ہمارے ٹائم میں مت بولے یا کہنے مناظرہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ٹائم میں مت بولے صدر صاحب کا ٹھنڈے دل سے مناظر کو بند کرے بات تکلیف پر صدر صاحب مسائل پر نہیں ہے میری نقصانات نہیں یہ موضوع بات نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے کہ تکلیف کے نقصانات صرف تکلیف پر بات ہے. نفس تکلیف کیا ہے آپ نے بجائے ناجائز ہونے پر اس کے نقصانات پر نہیں ہے. مقصد کی بات آپ نے بولا نقصانات پر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف کے نقصانات کتنے ہیں یہ موضوع طے نہیں ہوا. تکلیف طے نہیں ہوا ہے کہ تکلیف جائز ہے ناجائز ہے. آپ نے ناجائز ثابت کرنا ہے قرآن و حدیث سے آپ یہ بات ثابت کریں نقصانات پر گاڑی کریں.
آپ رسالات بیان کریں گے تو ہے کہ آپ بات سے نکل رہے ہیں، آپ کی بات موضوع سے آپ نکل رہے ہیں تو آپ کی شکست ہوگی. اگر جب آپ بات ختم کر لینا پھر مجھے میری بات سننے دینا. عوام نے اب تک 3 گھنٹے یہ مناظرہ سنا ہے. 3 گھنٹے میں آپ نے کئی نشستوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مقابلے میں نہیں کرتے. آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اور جواب دے اس کا جو میں نے سوال کیا. موجود نہیں ہے یہ بات. آپ نے اپنی نشستوں میں اپنی تقریروں میں کیا یہ بات کہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ آپ نے یہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے؟ سنیں اب عوام یہ سن لیں کہ اب ہمارا جھگڑا یہ کہتے ہیں ہم وہ تقلید کرتے ہیں. اگر تو آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. سن لیں ذرا. لیکن اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہے, ہمارا جھگڑا اب یہ ہے, ہمارا دونوں کا اتفاق ہو گیا الحمدللہ, ہمارا دونوں گروہوں کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہو گیا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم کہتے ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں آپ اور ہم بھائی بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے جھگڑا ہمارا اس بات پر آ گیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مسئلے مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں, ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ وہ مسئلے مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں اور مستقل ہی کون ہے. جھگڑا اس بات پر ہے, اس کا جواب نہیں. اصل میں یہ ہے بات, آپ بات سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ بات وہاں کرنول میں ابھی ہوتے 5 دن ہوئے گزرے ہیں, آپ کو یہ مسئلہ بھی ثابت نہیں کر سکے جو امام ابو حنیفہ کا قرآن و سنت کے خلاف ہو. آپ بات سے نکلنا چاہتے ہیں, وقت کو آپ رات نہ کریں, آپ اس وقت میں آپ نے مہلت مانگی تھی, ہماری تیاری نہیں ہے, تو آپ اگر اس پر بات کرنا چاہیں گے تو دوبارہ وقت طے ہو جائے گا. آپ جس موضوع پر آپ بات طے ہو چکی ہے آپ اسی میں کریں. جو ہم نے اس کا آپ علیحدہ نہ ہو, جو مواد سے آپ علیحدہ نہ ہو. چلے سنیں جو موضوع ہے ہوا تھا, سن لیں آپ کی بات میں نے پوری سنی, آپ کا وہاں شوق اگر پورا نہیں ہوا تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. سن لیں اور اس کا جواب سن لیں, سن لیں اس کا جواب کی ضرورت نہیں. آپ جو گفتگو ہے جو سن لیں نا, اس موضوع پر جو بات طے ہوئی تھی اس کے لیے کتنے گھنٹے مقرر ہوئے تھے جی؟ 3 گھنٹے. 11 بجے سے گفتگو شروع ہوئی, 2 بج کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3 گھنٹے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ مسائل منصوصہ میں آپ تقلید کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس پر بھی ہوگی. اب اسی پر شروع ہو گئی. 3 گھنٹے تقلید کے ہو گئے, 3 گھنٹے تقلید کے ہو گئے. اب 3 گھنٹے کے بعد نیا موضوع ہوگا. 3 گھنٹے کے بعد لوگوں نے سن لیا, ہم مناظرہ کریں گے یا ہمارے ساتھ ٹائم طے کریں گے. اس کا جواب دیں کہ آپ نے سن لیا صدر صاحب, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. 3 گھنٹے تقلید پر طے ہوئے تھے 3 گھنٹے سے زائد گفتگو ہو گئی. اب ہمارا اور دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ تقلید کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. جب اگر آپ یہ مانتے ہیں پھر ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں, اللہ کی قسم سے. سننے کا بات نہیں پوری ہوئی, بات پوری نہیں ہوئی. سننے کا میں نے آپ کی پوری بات سنی, ہماری آپ کی اللہ کے فضل سے اب کوئی لڑائی باقی نہیں رہی. جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہم قرآن اور حدیث والی بات مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, ہم بھی کہتے ہیں جو شخص امام ابو حنیفہ یا کسی کی بھی وہ بات مانے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ تو اہل حدیث ہے. اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے. جھگڑا اس پر ہے. میں بات کرتا ہوں, بہت کرو بولے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان گے کہ ہم جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں کرتے. آپ نے مان کے کیوں کہا؟ اگر نہیں مانے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ایک بات. اچھی بات. دوسری بات, جہاں تک مسائل منصوص علیہ کا آپ نے کہا کہ ان میں آپ تقلید کرتے ہیں, آپ دیانت سے کہیں کہ آپ نے ترنول میں یہ کہا تھا نہیں کہ میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا, مجھے ٹائم نہیں. جواب لیں گے اس کا صرف 2 منٹ, 1 منٹ میں دیتا ہوں جواب. ہم نے ترنول میں 9 مسئلے پیش کیے, 7 مسئلوں کو قرآن کی اور متواتر حدیث سے ثابت کیا. جھوٹ ہے, آپ جھوٹ کو جھوٹ ہے. میری بات پوری کرنے میں جھوٹ کہتا ہوں نا. آپ کی بات کہنے کو کون کہے گا؟ آپ نے مہلت مانگی ہے, میں جواب لے مہلت مانگی ہے. آپ نے 1 منٹ میں جواب لے, مہلت کس چیز کی ہے؟
ثبوت کا جواب تو لے لینا، جواب تو لے لینا، جواب لے لینا ٹھنڈے دل سے. میں نے آپ کی پوری بات مقصد سنیے نا، چند صاحب سن لیں، بڑی دلائل پیش کیے، ساری دنیا میں مل کر اس کے جواب نہیں کہہ سکے گی. میں نے بخاری اور قرآن سن لینا بات کروں گا اس کو. چند صاحب سوال کیا کرنول کا جواب لے لیں. سن لینا جواب کیا ہے. آپ جھوٹ بول رہے کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لعنت اللہ آپ ایک مسئلہ بھی لعنت اللہ بات صحیح ہے. 9 مسئلے پیش کرنول کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 2 مسئلوں میں دلیل یہ تھی کہ وہ دلیل پیش کی جائے گی جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوگی. ہم نے سارے کے سارے مسئلے قطعی الثبوت سے ثابت کیے. سننے تو صحیح ہے. جواب دیتا ہوں میں آپ کا. پہلے 2 مسئلوں کو چند صاحب سن لیتا جھوٹ بول رہا ہے. آپ بعد میں تبدیل کریں، بعد میں تبدیل کریں، آپ جھوٹ بعد میں تبدیل کریں، بعد میں کیسٹ موجود ہے. 2 مسئلوں کی بات یہ تھی وہاں پر. 2 مسئلے ناؤں کے نام کی اور ایک مسئلے میں بھی آپ نے قطعی الثبوت کر کے دلالت ثابت نہیں کیا. سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے. آپ نے مہلت مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ میں نے یہ سوال کیا تھا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے ثابت کیا ہے. میں نے بخاری سے تقریر شخصی کو ثابت کیا ہے. زبیر صاحب نے کون سی قرآن کی آیت، کون سی حدیث بتائی ہے، بخاری، ترمذی، ابو داؤد یہ کتابیں سیاستہ کی بخاری سے ایک پوری تقریر 10 منٹ کی جو ہے قرآن کی میں نے تقریباً 10 ایسے پیش کیے ہیں، ایک کا بھی جواب نہیں. سب کا جواب آ گیا. اور ابن تیمیہ کا حصہ جو ہے اور اس کا ادھار جو ہے آپ پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن بر کا ادھار آپ پر موجود ہے. علامہ سیوطی کے لیے آپ نے وہ جھوٹ بولا ہے کہ اگر آپ اس بات کو جھوٹ ثابت کریں کی قسم خیر ہو جاؤں گا. سب سے بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں. میں ابھی یہ کہتا ہوں اگر اپنے بار والی بات کو آپ جھوٹ ثابت کریں اگر آپ جھوٹ ثابت کریں سب کی اجازت اسلامی بات کرنا چاہتا ہوں. صدر صاحب 3 گھنٹے طے ہوئے تھے، 3 گھنٹے اور 15 منٹ ہو چکے ہیں. اگر مناظرہ چلانا چاہتے ہیں، مناظرہ اسی پوائنٹ پر پھنسا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت والی بات مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. آپ جو بات مانتے ہیں جو کتاب چلنا چاہتے ہیں نا موضوع سے نہیں نکلے. آپ نے یہ بات 3-4 مرتبہ کہی، بار بار کہی. ہم شروع سے کہتے ہیں، میں وہ کہتا ہوں دیکھیں نا، اگر ٹائم اب ختم ہو گیا مناظرے کا یا جاری ہے؟ چند صاحب یہ ٹائم ختم ہو گیا کہ جاری ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے زبیر صاحب نے، میں ان کو اور آدھا گھنٹہ دیتا ہوں کہ ایک قرآن کیا ہے، وہ تو دنیا ایک نبی کی، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی ایک روایت پیش کریں جس میں میرے پیارے نبی نے اللہ کی مقدس کتاب نے کہا کہ امام و حنیفہ کی فقہا کی تقلید نہ کرو، فقہا کی تقلید نہ کرو. ایک ایسے
پیش کرے. میں نے 10 آیتیں پیش کی تھی اور مرکزی آیت پیش کی ہے اہدنا الصراط المستقیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین میں صالحین میں امام صاحب آپ نے مانا کے داخل ہے متقین پرہیزگار ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے راستے کو تم مانگو وہی صراط مستقیم ہے اور اس سے ہٹو گے تو نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ جو راستہ ہے امام صاحب کا آپ صراط المستقیم کا جواب دیں. آپ نے باتیں کی نا امام صاحب کا راستہ ہے صراط المستقیم کا ان کا جتنے صالحین ہیں ان کا راستہ ہے عدم تقلید تقلید تو بالکل کیا مجتہد ہے مجتہد ہے. جھگڑا چاہتے ہیں اس بات پر ختم کرنا چاہتے ہیں جھگڑا چاہتے ہیں یہ محاورہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے جو دلائل تھے نا سنیں آپ کی بہن کبھی سنی آپ کے جو دلائل تھے اور ان کے جو دلائل تھے لوگوں نے سن لیے کیسٹیں ہو گئی ویڈیو بن گئی. اگر تو آپ اس بات پر ٹھیک ہے لوگ فیصلہ کریں گے جو بھی ہوگا اس بات پر جھگڑے کی ضرورت نہیں. اگر جھگڑا چاہتے ہیں تو ویسے بتا دیں اور اگر اس کے بعد اسی پوائنٹ پر جو پھنسا ہوا ہے آپ نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ اسی پوائنٹ پر دوبارہ گفتگو ہوگی کہ مسائل منصوصہ میں بھی حنفی تقریر کرتے ہیں یا نہیں اس کا وقت تعین کر لیں. مہینے کے بعد 2 کے بعد ہم دوبارہ آپس میں بالکل بیٹھیں گے اور گفتگو شروع ہو جائے. مسئلہ یہ ہے میں یہ اعتراض کر رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے زبیر صاحب کے دلائل کا میں یہ سوال کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ سر صاحب نے آپ کو بات کہی ہے نا کہ یہ فروز البابت ہے یہ کبھی کس کا وعدہ پیش کرتے ہیں کبھی کس کا کرتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی بیٹھتے انہوں نے کہا کہ ہمارے دلائل قرآن حدیث اور اجماع ہے ان کو چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث کی آیت پیش کرتے جس میں تقلید کو شرک کہا گیا ہو تقلید کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہو. میں نے مقابلے میں جو 10 آیات پڑھی ہیں اور بخاری سے جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ دور صحابہ میں تقلید شخصی ہوا کرتی تھی اور میں نے اور پھر اس میں یہ سن لینا اور اس میں میں نے ایک حوالہ یہ بھی آپ کے مقلدین کی کتابوں سے پیش کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ یہ حجت المجتہدین میں پہلے پیش ہو گیا من تقلید عامی کے لیے تقلید مجتہد کی ضروری ہے پیش کر لیے نا پیش کر لیے. آپ اگلی بات جو کہتے ہیں اگلی بات کریں اگلی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسائل منصوص علیہ میں ہم ثابت کریں گے کہ تم کیا کرتے ہو تقلید کرتے ہو. اس پر آپ کو شوق ہے آپ نے جو ترنول میں یہ بات ہوئی ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی ہو گئی ہے ہو گئی ہے نا سن لیں اگر ہو گئی ہے تو لوگوں نے وہ بھی سن لی ہے آپ تو یہ تو دنیا کو پتہ لگ گیا. اچھا میں نے اس کو کہا تھا میں وہ تو دیتا ہوں اپنا اب وہی مناظرہ نہیں چاہتے ہیں سنے نا میں چاہتا ہوں لیکن وہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا کیا سنا جائے گا لوگوں کے پاس جائے گا نا لوگ سنیں گے نا. اب ہم تو بہتر علماء تو کوئی آنے ہے جو فیصلہ تو نہیں ہے نا بھائی اس مسئلے پر چونکہ بات ہو چکی ہے فیصلہ لوگوں نے وہاں پر کر لیا کر لیا ہے کہ دونوں مسئلے ہو گئے. اب آپ سن لینا چند صاحب اس کو ختم کریں میں فیصلہ بتا رہا ہوں کیا لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ خواہشات سے